اس کیس میں آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے، اور جو آج جو پروسیکیوشن والے کیس آگے پیش کر رہے تھے دونوں ججز کے آگے، تو آپ کو میں یہ بڑی آپ کو تسلی دلا سکتی ہوں، آج ججز بھی پریشان تھے کہ تم کیا کیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگلے، میرا نہیں خیال ججز کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے 5-6 دن انہوں نے پروسیکیوشن سے سننا کیا ہے۔ جو کچھ پروسیکیوشن اب بتا رہی ہے نا، وہ آپ یہ سوچ لیں کہ میرے خیال میں یہ عمران خان کے حق میں ہی جا رہا ہے جو کچھ آج پروسیکیوشن بتا رہی ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں خوشخبری آنے والی ہے پی ٹی آئی کا؟ خوشخبری تو آ جانی چاہیے تھی، عمران خان اور شاہ محمود کو اب تک رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں انہوں نے تقریباً 8-9 مہینے کاٹ لیے ہیں تو تھوڑے سے دنوں کی بات ہے۔ جب پروسیکیوشن انشاءاللہ ختم کرے گی تو ججز انشاءاللہ ان کو رہا کریں گے، کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سارے لائرز بھی کہہ رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کیس پہنچ کیسے گیا ہے، کیونکہ اس کو تو کئی دن پہلے ججز کو رہا کر دینا چاہیے تھا دونوں کو۔ اچھا حلیمہ خان صاحب، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے تو عمران خان کی رہائی پاسبل ہو سکتی ہے، کیا آپ نے پی ٹی آئی کی قیادت کو نہیں کہا کہ بات چیت اچھا میری بات سنیں، آج تو میں نے جو کچھ میں نے بہت دفعہ کہا، رانا ثناء اللہ پہ بہت تنقید کی کہ انہوں نے یہ کیس کس قسم کا کیس کیا تھا عمران خان اور شاہ محمود پہ، جس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ لیکن آج جب ہم کیس سن رہے تھے اندر، تو ایک بہت ضروری خیال آیا اور ہمیں سمجھ آئی کہ اگر آج ہمیں رانا ثناء اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیا سائفر کا، کیونکہ اب یہ پورا تاریخ کا حصہ بن گیا پاکستان کی، سارا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ یہ ریکارڈ پاکستان کے، جب یہ کیس، یہ سارا ریکارڈ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ جو سائفر عمران خان نے بھجوایا تھا اپنی حکومت میں چیف جسٹس کو، وہ ابھی ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ہمیں جانا چاہیے پاکستانیوں کو سپریم کورٹ، اور ان کو کہنا چاہیے یہ سارا ریکارڈ، پورا ریکارڈ تیار کر کے اس کیس کا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی کھلوائیں اور وہ سائفر بھی کھولیں۔ آج بتائیں کہ روز ہائی کورٹ کے جج پوچھتے ہیں یہ کیسا کاغذ ہے جس کے اوپر سزا ہو گئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا۔ یہ کیس وہاں پہنچنا چاہیے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کو سائفر کا کاغذ کھولنا چاہیے اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آخر کار وہ کون ہیں جن کے اوپر آرٹیکل 6 غداری کا لگنا چاہیے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے عمران خان کی حکومت گرا کے۔ اچھا 2 یا 3 سماعتوں میں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے 2 یا 3 سماعتوں کے اندر؟ نہیں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا سال انہوں نے بھی جیل میں بٹھانا ہے، کیونکہ اگلا کیس کو تیار کر رہے ہیں نا، اگر ایک کیس ختم کر دیں گے، لیکن سائفر پاکستان کے لیے بہت ضروری کیس ہے، یہ بس بچوں یاد رکھنا۔ سائفر جو بہت سالوں سے، پتہ نہیں کتنی، اب ہم سن رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی آرڈر آتے تھے، لیکن یہ سائفر جو اب ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کو، ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی خدمت کیا پاکستان کے لیے، اس کو ریکارڈ پہ لا کر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کو سائفر کو کھولیں گے تاکہ پاکستان میں آئندہ کے لیے کبھی اپنے لوگ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہ کریں۔ میم وہ تو سپریم کورٹ تو پہلے ضمانت دے چکی ہے ہوتے ہیں، اور عمران خان نے بھی آج تشویش کا اظہار کیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے سوال سے پہلے میں، آج چونکہ ہماری تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے، آج ہماری پارٹی کو 28 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے 1996 کو اس کی بنیاد رکھی اور اس ملک میں ایک نئی جماعت مارز وجود میں آئی جس کا نام تحریک انصاف تھا، اور انصاف کا لفظ ہمارے پارٹی میں اسی لیے ہم نے انصاف کا اس کو نام دیا کہ ہم اس ملک میں سول سپریمیسی کے لیے، اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز کے لیے، اور اس ملک میں غریب اور امیر کے درمیان جو انصاف کا فرق ہے، اسی لیے اس پارٹی کی عمران خان اور ہم نے بنیاد رکھی۔ اور آج میں ایک کارکن کی حیثیت سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس بندے نے اس ملک کو شوکت خانم دیا، جس لیڈر نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا،
जिस लीडर ने इस मुल्क को नमल यूनिवर्सिटी दी, जिस मुल्क में पहली दफ़ा तारीख़ में एक लीडर ने जो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, उसने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम दिया, और इसी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 10 बड़े डैम्स के ऊपर हमारी हुकूमत में काम शुरू हुआ, और इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी का अगर आप प्रोजेक्ट दे दें कि अरबों दरख्त लगाए खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में इस पार्टी ने। आज वो लीडर पाबंद सलासल है, उसको कैदे ना हक में रखा हुआ है, और आज वो खुद इंसाफ का मुंतज़िर है। आज वो खुद जब वो कैद में होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने इस मुल्क को वो इज़्ज़त दी, वो मकाम दिया, पूरी दुनिया में इमरान खान की वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ, और उसने सबसे बढ़ के एक ऐसी जमात दी इस मुल्क को जिसने मिडिल क्लास लोगों को वो ऊपर लेके आया, हम जैसे नौजवान स्टूडेंट लीडर्स को वो ऊपर लेके आया, और आज मैं बड़े फ़ख्रिया अंदाज में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। लेकिन वो लीडर जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद शुरू की, वो लीडर जिसने इस मुल्क में वो सियासी शऊर दिया अपने नौजवानों को और अपनी कौम को कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो भी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन की बात करता है, हम उन लीडर्स को जेलों में रख देते हैं, और जो कौमें अपने लीडर की अपने वो कदर नहीं करती, वो कौमें नीचे जा रही हैं। आज आप देख लें जिन कौमों ने अपने बड़े बड़े लीडर्स की इज्जत की, जिनको मकाम दिया, आज वो ममालिक हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। और बदकिस्मती से जो भी पाकिस्तान में बड़ा लीडर आता है, एक भट्टो साहब आए थे, उसके बाद इमरान खान इस कौम को एक लीडर मिला था, आज उसको हमने तकरीबन 8-9 महीनों से पाबंद सलासल कैद ना हक में रखा हुआ है। और केसेस क्या है कि जी आपने खुददारी की बात क्यों की, आपने साइफर के बारे में कौम को आगाह क्यों किया। इससे पहले साइफर के बारे में मेरे ख्याल में बशमूल मेरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को साइफर का इल्म ही नहीं था कि साइफर होता क्या है, साइफर आता कैसे है, साइफर में होता क्या है, साइफर में लिखा क्या जाता है। उसने कौम को समझाया कि जी एक बैरूनी मुल्क हमें धमकियाँ दे रहा है, वो मुदाखलत कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, अगर ऐसा ना किया तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आज इमरान खान क्यों पाबंद सलासल है, वो इसलिए कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और एब्सोल्युटली नॉट कहने से फ़ायदा क्या हुआ जी। 2002 में या 9/11 के बाद जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर पॉलिसी बदल दी, नुकसान किसको हुआ? नुकसान मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हुआ, क्योंकि वहाँ पे जंग छिड़ गई। जंग के नतीजे में मेरे 70-80 हज़ार बेगुनाह लोग शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, इसी तरह पुलिस जो थी, हमारे पुलिस के नौजवान उसमें शहीद हुए।